بڑی دیر کر دی مہربان، آتے آتے بہت ٹائم لگ گیا. آج جب بھی ہم کوئی تبدیلی لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو تبدیلی جو ہے وہ ہر طرف اس کو ریزسٹنس ملتی ہے. مس فریہ، یہ بات میں آج آپ سب لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی چینج لانا چاہتے ہیں وی آلویز تھنک، انسان کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا چینج لے کے آئے، ایک مثبت چینج لے کے آئے، ایک بگر اور بیٹر چینج لے کے آئے، مگر اٹ ڈزنٹ happen so easily. You know, when we are trying to bring in good change, there are problems. There could be technical problems, and that's what we really faced. There could be problems from the other side of the camera. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 5 بجے ہم آن ایئر آ جائیں گے، ہم گاڑی چلاتے ہوئے سب کو نظر آئیں گے اور پھر ہم ایک پارک میں جائیں گے. یہ سب ہمارے خیال تھا. یعنی کہ انسان جو ہے وہ اچھے خیالات لے کے چلتا ہے، مگر کئی دفعہ اچھے خیالات اور جو کچھ اصل میں ہوتا ہے اس کے درمیان کچھ ہچ کچا ہٹ آ جاتی ہے. اور آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ جہاں پہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہاں پہ ترہٹ بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا اونچا بولے. I'm not familiar with this word, but I am familiar with other things. آپ نے کبھی جو ہے وہ سنا ہے وہ جو اٹالین اوپرا ہاؤسز میں اونچا اونچا گانا گاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کہتے کیا ہے، لیکن وہ جو گاتے ہیں وہ بہت بے سرا گاتے ہیں. اچھا، اس میں جو خواتین ہیں وہ کچھ اس طرح سے گاتی ہیں. ارسلان آپ نے سنا ہے؟ سنا. عمیر آپ کو تو نہیں اتفاق ہوا ہوگا، سنا ہے؟ اگر آپ یہ پوچھیں عمیر سے، عمیر کہیں گے کہ بھائی ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ والوں میٹھے میٹھے بھائیوں، ایسی باتیں کرنے والوں کو سخت گناہ ملتا ہے. اچھا، میں اصل بات یہ کر رہا تھا چینج پہ. جی آپ کے پاس چینج ہے؟ نہیں، والٹ لائیں آپ. چینج کو چلر بھی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے چلر کا کھلا چینج؟ نہیں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے چینج. تو پھر کمال ہے، کچھ چادر وادر بچھا لیتے ہیں پھر ابھی جمع ہو جاتے ہیں. آپ نے پہلے ہی نہیں بتانا تھا کہ بھائی چینج ہے ہی نہیں. ایڈورٹائزمنٹ از پیوٹل، یعنی کہ آپ جس طرح سے ایڈورٹائز کرتے ہیں اس سے بہت چیزیں ہوتی ہیں. اچھا مس، میں آج بہت سیریس موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو روز روز کی ایسے شرارتیں اور ادھر ادھر کی باتیں، یہ میں نہیں چاہتا. یہ آئیڈیا میرا تھا. جو آئیڈیا ہم لے کے آنے والے ہیں وہ آئیڈیا ان کا تھا. اور ہم یہ جو چلر ولر باتیں کرتے ہیں نا وہ نہ کریں، اور آج ہم سیریس نوٹ پہ بات کریں. بہت سیریس بات کرنے لگے ہیں. ذرا میرا چہرے کا کلوز اپ دیجیے آپ. ہم پہلے ایسے بات کر رہے تھے، اب ہم نہیں، it's not going to happen at all. پھر ہم ایسے بات کریں گے، پھر ہم ایسے بات کریں گے. He's just kidding. اچھا چلیے، اب آپ بات بتائیں کہ کون سی بات آپ نے کری. جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ something great is about to happen in your life. Can you feel it? یہ کوشچن ہے. جیسے ہمیشہ ہمارے شو میں یوزلی ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ کوشچنس کرتے ہیں اور پھر ہم آنسرز کرتے ہیں. تو اب ہم آپ سے کوشچن کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کوشچن میں نے کیوں ریز کیا ہے. ہم جس سوسائٹی میں ریزائڈ کرتے ہیں یا جس طرح سے ہیومن بینگز کی نیچر ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کا بیک گراؤنڈ ہم جس سوسائٹی میں ریزائڈ کرتے ہیں یا جس طرح سے ہیومن بینگز کی نیچر ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کا اب آپ بات کیجیے. جی، سو نیگیٹیوٹی جو ہے ہم ایکسپیکٹ بھی نیگیٹیوٹی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر لائف میں کوئی کچھ ہونے والا ہوتا ہے، جیسے اگر کسی کی شادی ہی ہونے والی ہوتی ہے تو اس میں ہم شادی نہ کرنا یارو، تم کو بتا رہا ہوں، مشکل پڑی ہے یارو، مشکل نبھا رہا ہوں. تو زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کھانے کا مسئلہ نہ ہو جائے، کھانا کم نہ پڑ جائے، اچھا یہ نہ ہو جائے، اچھا وہ نہ ہو جائے. ہر چیز میں ہم نیگیٹیوٹی کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی نکال ہی جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا اس طرف خیال جاتا ہے کہ ان کی لائف میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور وہ اس کو محسوس کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. یہ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ کیا اب جو یہ سال ہے 2017 اس میں کچھ آپ کی زندگی میں بڑا ہونے والا ہو تو کین یو فیل اٹ؟
ये जनाब इनका सवाल है कि 2017 में मेरा कैमरा कौन सा, ये दोनों का कैमरा है और ये अकेले का कैमरा है। अच्छा, मैं जरा दोनों के कैमरे पे जाता हूँ ताकि जो है मिस प्रिया की आवाज़ भी और शक्ल भी हमें आती रहे। तो मिस प्रिया ने ये कहा है, बुनियादी तौर पे ये बात कही है कि 2017 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, यानी कि जिस तरह से कोई इवेंट होने वाला है और कोई इवेंट जो है वो इस तरह का हो सकता है जैसे कोई हिमालय सर करे, कोई हिमालय सर करना भी बड़ा इवेंट है। और फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप खुंजराब पास जाएं, जिसका आपको पता है खुंजराब पास का किस जगह पे है, बताइए जरा लोगों को कि अगर हम शाह राय 2017 में मुझे ये जरूर पता है कि हमारा साउंड सिस्टम देखो इसी साल खराब हुआ, इसी साल ठीक भी हो गया। देखिए आप ये देखें कि हम ठान चुके हैं अब जी में, हम ठान चुके हैं अब जी में, दिल होता है ना दिल। वो ये बात मैं जरा देर से करूंगा मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में जो मेरा आइडिया है और जो मेरी आइडियोलॉजी है वो ये है कि उमर साहब मेरी आइडियोलॉजी ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माइंड्स को विन करें और ज्यादा से ज्यादा हार्ट्स को विन करें। और अगर हम अपना दिल जो है, आप अगर यहाँ पे इस जगह पे देखें, अगर आप अपने दिल फर्शेरा करेंगे जैसे ये है, ये इमोटिकॉन की सूरत में ये दिल उड़ता हुआ जा रहा है, ये देखिए। अगर आप अपने दिल यहाँ से फर्शेरा करेंगे तो हम भी आपके लिए अपने दिल फर्शेरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप दिल हमें भेजेंगे तो हम भी आपको दिल भेजेंगे। ये देखिए मैंने अपना दिल निकाल के जो है सामने रख दिया। Oh my God, seriously? हाँ, ये स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज्यादा हो तो स्ट्रेस को जो है आप स्ट्रेस हार्ट्स तो नहीं, स्ट्रेस बॉल्स के बारे में तो सुना है। हार्ट ये आप ट्राई कीजिए। I'm not stressed out. You're not stressed out? I'm more relaxed. अच्छा, यहाँ पे अब आप जब भी तब्दीली की हवा चलती है, परिवर्तन समझती हैं आप? No. नहीं समझती। Winds of change, बाहर का मौसम जब आता है तो उसमें बहुत सी हवाएं चलती हैं। अगर जो है आपको मेरी तरह के बाल हों यानी कि तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सिल्की बाल हो तो प्रॉब्लम तो होती है। तो इसमें मैंने छोटा सा मजमून लिखा है, छोटा सा मजमून लिखा है। मगर ये मजमून आपको सुनाने से पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। फरासत भाई, वो एक वीडियो है, उस वीडियो में बहुत से लोग जा रहे हैं, अभी ना चलाइएगा, बस अभी उसको तैयार कर लें। उसमें बहुत से लोग एक कतार में जा रहे हैं, फरासत भाई हैं, उसके बाद अरसलान भाई हैं, उसके बाद उमैर भाई हैं, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं अब्बास साहब वो भी हैं, और सब जा रहे हैं कतार में। और एक बंदा है वो जो रोज की रट है, जो रूटीन है, उससे वो तंग आ जाता है और वो कहता है कि आई वांट टू चेंज, आई वांट टू ब्रिंग अ चेंज। वो धरना बदना नहीं देता मगर वो फिर भी चेंज लाना चाहता है। अच्छा, जब वो चेंज लाता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। आपके पास तो माशाल्लाह स्ट्रेस कोई भी नहीं आता और उसको स्ट्रेस आ जाता है। वो स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करता है नाज़रीन, वो स्ट्रेस में रिएक्ट कैसे करता है, उसकी वजह से उसको देखकर दूसरे लोगों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और फिर ये जो एक कैस्केड शुरू होता है। कैस्केड का तो पता है ना आपको? ऐसे ही कर रही है, पता नहीं सॉन्ग सुना मैंने। बताएं, सुना अब मैं सुना सॉन्ग थोड़ी सॉन्ग भी नहीं आता। कैस्केड, डोमिनोज इफेक्ट, मैं यहाँ पे सॉन्ग थोड़ी ना सुनाऊंगी। अच्छा, डोमिनोज भाई साइकोलॉजिस्ट जो है वो सॉन्ग नहीं सुनाते, साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजी की बात करते हैं। डोमिनोज इफेक्ट पता है? I've heard about it. ये डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है, हंसने की इसमें क्या बात है, इंसान को कोई चीजें पता होती है, कुछ नहीं पता होती। अच्छा, आपने ऐसे डबियां 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 रख देते हैं, ये आपने देखा होगा, सबने देखा। आप एक डब्बी को छोड़ते हैं और ठक 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 वो पूरा जो है ना वो गिरती चली जाती है और अजीब डिजाइन बनते हैं। ये जो कैस्केड है, ये डोमिनोज इफेक्ट है, यानी कि जब हम कुछ खास तरीके से रिएक्ट करते हैं तो उसका असर ना सिर्फ हमारी जात पे पड़ता है बल्कि जो हमारे साथ लोग हमें देख रहे होते हैं उस पर भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह से चेंज कई दफा हमें लगता है बज़ाहिर कि इट इज अ बैड चेंज और इट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव चेंज और इट इज गोइंग टू ब्रिंग सम डिफिकल्टी, बट व्हेन इट हैपेंस एंड इफ देयर आर पीपल हु आर टॉलरेंट, जो कि उसको परसीव भी करते हैं और उसको जो है बजाय लूजिंग देयर माइंड, गुस्सा करने के, दे गो अलोंग, देन द होल सोसाइटी गोज इन दैट टाइड, जो एक लहर चलती है और एक चेंज आता है। ठीक है, इस चेंज के बारे में हमें फरासत भाई दिखाएंगे एक वीडियो। फरासत भैया को
تو جناب آپ نے ایک ویڈیو ابھی دیکھی اور ویڈیو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جو لوگ ٹائی پہن کر ایک قطار میں جا رہے تھے اور ان کو اچھا نہیں لگا, ان کا سٹریس تھا اور انہوں نے اپنے سٹریس کا صحیح معنوں میں اظہار کر دیا جیسے انہوں نے کیا تھا, اور دیٹ ریئلی ٹوک آن, اس کا ڈومینوز افیکٹ ہوا, ریپل افیکٹ ہوا. ریپل افیکٹ تو سمجھتی ہے نا, جب ایک کنکر آپ پھینکتے ہیں اور اس کے آپ گینے بنتے ہیں تو دوسروں کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہوا. انہوں نے اپنے گلے سے ٹائی اتار دی اور اپنے سر پہ بنڈانا کی طرح باندھ دی. So you know, yo man, I'm cool. I'm a cool dude in a loose mood until I see those cheapos. Then my room turns to drool, my style and ease so others to my urge for the cheese. The taste that goes crunch. It ain't easy being cheesy. تو یہ انہوں نے جو ایک چیز کر کے دکھائی تھی. Huge thing for me. آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ Nothing. Go ahead. نہیں وہ آپ بگر بیٹر چینج کی بات کر رہی تھی, میں نے تو ساری بات اسی کی, آپ کی بات سنا ہے بھائی. چینج کے بارے میں بات کرتے, ویسے آپ نے تو اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی کہ میرے خیال میں سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید ٹھیک ہے, دیکھیے سب ہنستے جا رہے ہیں لوگ, مگر اصل بات یہ تھی. اچھا میں نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا ہے, تبدیلی کے بارے میں ایک مضمون بھی لکھا ہے. حضرات اور خاتون, اگر آپ چاہیں تو آپ, اجازت ہے؟ بالکل بھائی. عمیر میاں جی جی سر, مسئلہ عرض کیا ہے کہ ہم بدلنے سے کیوں کتراتے ہیں, ہم بدلنے سے کیوں کتراتے ہیں. ہم جب بال کٹاتے ہیں تو بدل ہی تو جاتے ہیں. ہم بدلنے سے کیوں کتراتے ہیں, جب ہم بال کٹاتے ہیں تو بدل ہی تو جاتے ہیں. تبدیلی ہمیں کیوں تھکا دیتی ہے, تبدیلی ہمیں کیوں تھکا دیتی ہے. آخر ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ یہ سارا کچھ لکھا نہیں ہے, فی البدی بول رہا ہوں. نئے انجانے سفر اور راستے بے چینی کیوں پیدا کرتے ہیں, نئے انجانے راستے بے چینی کیوں پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ساری بات اردو میں سمجھ نہ آئے اور اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو ایک ویڈیو ہے فراست صاحب, وہ انگریزی میں, مگر بعد میں ایکسپلین کر دوں گا اس کا ترجمہ کر کے کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے. اگر اجازت ہو, جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پلے کر لوں. اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آئی کین پلے اٹ فار یو. تو وہ تیار ہے فراست بھائی, ذرا وہ ویڈیو دکھائیے گا. فراست بھائی ویڈیو کا بھی دکھا لیجیے. Good morning, Jerry. Good morning. How was your day? Very tiring. We have a new project. Very big change in my company. Wow. What project? New IT system, SAP. But I am facing a strong resistance to change. Oh, it is normal. People are afraid to leave their comfort zone for a new and unknown reality. Yes, it is absolutely true. I have noticed several factors that lead people to demonstrate resistance, such as fear of the new, fear of the unknown, fear of losing power. Exactly. Also, ignorance of the advantages and disadvantages of the change are potential causes for resistance. So, how can I face the resistance to change? Simply, you can overcome resistance by transparency and agreement. Organizational culture of trust, cohesion and flexibility may decrease resistance behavior. Also, you can ask the resistors to explain why they are resistant. You can demonstrate the benefits to individual in adopting the change. You can present the change and how it is to be implemented in a broad-based meeting. This would prevent individual interpretation of the change and rumors as well. Oh, thanks for your valuable advice. I would consider all this in my next project. Welcome. Good luck with your project. آپ نے بریدنگ کون سی ڈیپ بریدنگ, ڈیپ بریدنگ فار ریلیکسیشن. ہاں وہ پی ایم آر, کیسے پروگریسو مسل ریلیکسیشن کر کے دکھائے گا. No, it's deep breathing. یہ مجھے آپ کروائیں نا. Okay, but inhale. کھڑے ہو کے ہو سکتی ہے. ہاں کھڑے بھی ہو سکتی ہے. Inhale through your nose. Okay, hold it for like 5 seconds.
can't hold it any longer. Now exhale. Okay, stop it now. Okay. Repeat it. Inhale. Hold it for like 5 seconds. Now exhale. Do it again. Hold it for like 5 seconds. And now exhale. You should be feeling better, I guess. But you're sleeping now. Oh, sorry. Okay. मुझे नींद आ गई थी. अच्छा ये इससे होता क्या है? इससे होता है ये कि अफेक्टिव हो जाते हैं. फील लाइक ओह कैसे? ये फ्रेश लाइक ये करने की जरूरत नहीं होती ना. आप फ्रेश हो जाते हैं मेंटली. मैं पहले मेंटली फ्रेश था. तो आपने ऐसे ही मेरी एक्सरसाइज करा दी. अच्छा ये स्ट्रेस इनको स्ट्रेस हो उससे भी रिलीफ मिल जाता है आपको. स्ट्रेस रिलीवर भी है. अच्छा, और ये ब्रीदिंग जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है. लाइक अगर आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी. आपको थोड़ा सा रिलीविंग है. और डीप ब्रीदिंग अगर सोने से पहले आप करते हैं तो उससे नींद भी अच्छी आती है. कितने फायदे. कम फायदे. अच्छा मुझे एक बात बताइए बस. जी. मैंने ये सुना है कि मिसाल के तौर पे अगर हम चाहें कि हमारा खाना जल्दी हजम हो जाए तो सोचने से खाना जल्दी हजम हो जाता है. I don't think so. नहीं? No, it has nothing to do with your metabolism. ओके. अगर हम ये चाहें कि सोचने से हमारा दिल तेज तेज धड़कने लग जाए तो आप कर सकते हैं, या उसको स्लो डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं. सोचने से. Yes. अच्छा मेरा ख्याल है कि नहीं. Okay. You can disagree. सोचने से मतलब तेज भी हो सकता है. और अगर कोई एंग्शियस हो. Definitely anxious होते हैं. It's all about thoughts. और फिर racing hard. मैं जो बात आप बताना चाह रहा था ना वो ये थी कि अगर हम ये वाहिद ऐसा सांस जो है निज़ाम तनफ्फुस कहिए तनफ्फुस. तनफ्फुस. हाँ ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. Yes. एक होता है इंज़मामुल हक. नहीं सॉरी इंहज़ाम निज़ाम इंहज़ाम यानी कि आपका मेदे का वो और होता है. मेटाबॉलिज्म उसका नाम मुझे नहीं आता. एकदम. अच्छा ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये वाहिद सिस्टम है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. मसलन ये देखें तेज कर लिया ना मैंने अपनी विल से. और सो ये कनेक्शन है बाकी तमाम सिस्टम्स पे. अगर हम काबू पाना चाहते हैं तो ये हम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारी जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है. Yes. उसके ऊपर मान लिया. आपको मैं अभी कुछ चीज देता हूँ. ये आपके लिए गिफ्ट है. ये पावर ऑफ प्रेयर. Seriously? हाँ. I can take it. नहीं दिखाए मुझे. मैं 1 मिनट याद रखिए. देखें ये इसको कहते हैं पावर ऑफ प्रेयर. ये जो पावर ऑफ प्रेयर होती है ना ये जो दुआ की ताकत है इससे भी हम बड़े बड़े मरहले और मसले हल कर लेते हैं. अगर हम बिलीव करते हैं कि कोई हायर पावर है और हम उसके आगे दुआ करते हैं तो फिर मसले हल हो जाते हैं. ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस साल जिंदगी में कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन हो कुछ बिगर एक्सपेक्टेड हो तो उसके लिए क्या जरूरी है. प्रेयर दुआ होप प्लस मोटिवेशन पॉजिटिव सोच इंटेंशन एफर्ट स्ट्रगल. That's all I think you need. That's few of the things. So इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती है. देखिए अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आना होता है या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कुछ बहुत बड़ी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एफर्ट भी पुट इन करनी पड़ेगी. और एफर्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जैसे प्रोएक्टिव मेजर्स लेनी होगी. आपको अपनी जिंदगी को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा.
तो लाइफ में काफी सारी चीजें बेहतर करनी होगी आपको। अगर 2017 को आप बेहतर बनाना चाहते हैं 2016 से, क्योंकि डेफिनेटली जब हम पीछे देखते हैं पास्ट में तो हमें बहुत सारी चीजें खामियां कमियां नजर आती हैं जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में वो ना हो, तो उनसे बचने के लिए फिर आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये बात भी आपकी सही है, और आपने ये भी सुना होगा कि जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो पत्थर के हो जाते हैं। ये सुना है? मैंने नहीं सुना। मैंने अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है, मैं आपकी बात को जारी रखूंगा, वो असल में बहुत आपने काम की बात की है। इधर पहले देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। आ जाए नजर तो आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? रूह रवा, आपके आने से हमारी रूह में रूह आ गई। जी, अच्छा, आपको पता है कि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो काफी हमारी तवक्कुआत से उल्टा पुल्टा शुरू में हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए जो है ना एक स्ट्रेस सा जन्म ले रहा था। तो मैं मिस हो रहा था ना। अच्छा, मैंने इस चक्कर में मिस फरीहा से कह के डीप ब्रीदिंग भी कर ली और आप लोगों को एक नई चीज से ताल्लुक भी करा दिया। इसको कहते हैं टू किल 2 birds with 1 पत्थर। हाँ, मगर इसमें ये भी कहते हैं कि पत्थर से न मारे मेरे बर्ड्स को। चलो पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओ, मैं तुमको आजमाऊं मुझे तुम आजमाओ। अच्छा, ये आपकी बातों से ना मिस फरीहा जेलस हो जाती हैं, वो कहती हैं ये क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है रूहे रवा, मैं बिल्कुल जेलस नहीं होती। आप बल्कि अच्छा लगता है क्योंकि आप इतनी तारीफ करती हैं हमारे शो की, और आप इतना डेस्परेटली वेट कर रही होती। मैं एक शेर सुना सकता हूँ आप दोनों खवातीन के दरमियान। It means a lot to me. खुदा का शुक्र अदा कर भाई कि जिसने हमारी गाय बनाई। ये मुझे एकदम शेर आ गया। अच्छा, तो मिस रूह कोई आज की बात हम मिस फरीहा ये कहती हैं, आप इनकी इनसाइट जरा देखें, इनकी बातों से इनके ज़हन में क्या बात आ रही है। कहती हैं कि इस साल कुछ बहुत ही बिगर और बेटर होने वाला है, तो आप भी जरा साइको एनालिसिस कर लें और बताएं कि ये क्या कह रही हैं। सर अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ अपनी जो है अगर इस्तेमाल करते हुए कुछ मैं आपको बताती हूँ। मेरा ख्याल है कि देखिए हर इंसान की जिंदगी में सोच जो है ना वो या तो ऑप्टिमिस्टिक होती है या वो पेसिमिस्टिक होती है। ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक लोग जो है वो यही लगता है कि आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव हैपनिंग उनको लगता है होने वाली है उनकी लाइफ में, और सबको ऐसा सोचते हैं तो एक्चुअली ऐसा होने भी लग जाता है। ऑप्टिमिस्टिक वही लोग होते हैं ना जो ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, ऑप्टिक्स यूज करते हैं, चश्मा इस्तेमाल करते हैं, वो सारे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। Just like डॉक्टर नहीं, ये देखिए, ये इनका भी चश्मा है। हाँ, जैसे आप भी, जैसे मिस फरीहा भी। अच्छा, और जो पेसिमिस्ट होते हैं वो पेस्ट्री खाना पसंद करते हैं, इसलिए उनको पेसिमिस्ट कहते हैं। She's right. अच्छा, चलें फिर आप दोनों अब आपस में बात करें। शी इज राइट, यू आर राइट। मैं जा रहा हूँ। बात करें ऑप्टिमिस्टिक होना और पेसिमिस्टिक होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। आई एग्री, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पेसिमिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं, और हम अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी अप्रोच काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक होती है, और ज्यादातर लोगों की पेसिमिस्टिक ही होती है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच तो बहुत कम देखने को मिलती है। अच्छा, where is he? I can't see him. आपके साथ इधर-उधर नजर घुमाए ना अपने स्टूडियोज में। Yes. So please come back.
میں ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو پھر آپ لوگ مجھے یہ بتائیں اور اس کو ایکسٹینڈ کریں گے یا 6:30 پہ ہی ختم کریں گے؟ بس 6:30 پہ ختم کر دیں گے. ابھی جو ہے نا آپ کو ہم جو ایک ویڈیو ابھی دکھائی تھی نا آپ کو, جس میں ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سیٹ کیا جا رہا تھا, آپ نے سنی تھی وہ ویڈیو؟ جی میں نے دیکھی تھی. ہاں وہ سنی بھی تھی نا دیکھنے کے ساتھ ساتھ. میں کامنٹس پہ لگی ہوئی تھی. اچھا, اس سے مجھے فیڈ بیک سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ دیکھ نہیں پاتے کیونکہ وہ کامنٹس میں ہوتے ہیں, تو یہ بھی چیز ہم مائنڈ میں رکھیں گے. بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان حماق مس روحان, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور پازیٹیو انپٹ اینڈ فار یور پارٹیسپیشن. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. تھینک یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اچھا جی, یہ جناب بات ہو گئی. اور وہ جو ویڈیو میں نے دکھائی تھی آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ نتھنگ مچ. اچھا محنت لگا لینا پلیز, میں تو لگا رہا ہوں. اچھا, یہ آپ کو پتا ہے وہ جو پچھلی ویڈیو دکھائی تھی جس میں کچھ اشعار سنا رہا تھا, وہ ویڈیو کا سیاق و سباق آپ کو پتا ہے کچھ حافظ صاحب؟ میرا فل کنسنٹریشن جو کیمرے پر کدھر آپ کو کچھ پتا ہو, آپ بھی کیا بول تو سکتے ہیں نا کہ بول سکتا ہوں, آپ بول سکتے ہیں. آپ کو کچھ پتا چلا فراسی صاحب اس میں کیا بات ہوئی؟ نہیں دوبارہ سے نہیں لگا کے سنیے. نہیں بالکل نہیں, میں بتاتا ہوں صاحب کو. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بدلنے سے کیوں کتراتے ہیں, تبدیلی ہمیں کیوں تھکا دیتی ہے, نئے انجان سفر اور راستے بے چینی کیوں پیدا کرتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ایک کمپنی میں نیا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور آئی ٹی سسٹم سیٹ کیا جا رہا ہے, مگر لوگ اس نئے آسان طریقے کے بجائے دیکھا بھالا فرسودہ پرانا طریقہ ہی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, یہاں سے آگے آپ اردو پہ. لوگ اپنے آرام دہ, بڑی مہربانی آپ کی, شکریہ کے ساتھ, لوگ اپنے آرام دہ حصار میں رہنا چاہتے ہیں. یو نو حصار, یہ سرکل جو ہوتا ہے اس میں رہنا چاہتے ہیں. وہ نئے پن سے ڈرتے ہیں, راسا نئے پن سے ڈرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے وہ نئے راستے میں گم ہو جائیں گے اور ان کی صلاحیتوں میں کمی نظر آنے لگے گی. وہ ایکسپوزڈ اور ولنریبل محسوس کرتے ہیں, ہائی وی ٹائپ. وہ اس تبدیلی میں چھپے فائدوں سے ناآشنا ہوتے ہیں. تو پھر تبدیلی کے خلاف مزاحمت کی ہوا کو کیسے بدلیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لگ نہیں رہا چاہیے ایسے. اردو کافی وہ ہے. Okay, I'll tell in English for now. You know, when there is a change being brought up, people are fearful of the change. Exactly. They don't know what is about to happen and they are fearful of unknown. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیئرفل ہوتے ہیں, انسیکیور ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیئر کمفرٹ زون وچ از ویری ڈیفیکلٹ. وہ جو شیل ہے بیسیکلی اٹس یور کمفرٹ زون. جیسے ہر انسان نے اپنے کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جس میں وہ رہنا پسند کرتا ہے. جیسے لوگوں کے لیے گھر شفٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ریسنٹلی ہم نے گھر شفٹ کیا نا, تو آئی کین لائک ریلیٹ ٹو اٹ کہ کتنا ڈیفیکلٹ, اتنا پینفل ہوتا ہے اپنا پرانا کمرہ چھوڑنا اور نئے کمرے میں شفٹ ہونا. اسی طرح سے ورک پلیس جب آپ چینج کرتے ہیں یا پھر جو کمفرٹ زون سے ریکوائرڈ زون میں آنا ہے نا, بیسیکلی دس از وٹ وی کال چینج. یہ چینج ہے اور کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور اسی کو چھوڑ نہیں پاتا ہے انسان, جس کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. اور وہ لوگ ہائیلی سکسیسفل ہوتے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے ریکوائرڈ زون میں آ جاتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا, ویسے جو چینج ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایوولوشن, دوسرا ہوتا ہے ریوولوشن. ایوولوشن تو چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک گریجویل پروسیس سے آپ پہنچ جاتے ہیں. جو ریوولوشن ہوتا ہے وہ ایک بالکل ہی آل آف سرٹن ہوتا ہے, تو اس کے اوپر آپ زیادہ. اچھا دیکھیں, یہ جو ایوولوشنری چینج ہے وہ آہستہ آہستہ ارتقاء کا عمل صدیوں پہ محیط, بہت لمبے سالوں پہ محیط ہوتا ہے. مگر ہم عام زندگی میں اگر ریولوشن میں چلے جائیں اور ریولوشن کو اگر ہم انقلاب سے تشبیہ دیں تو انقلاب میں بڑی مارا ماری ہوتی ہے, بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے, بہت جان
اور مال کا نقصان ہوتا ہے, کبھی وینڈلزم ہو جاتا ہے, کبھی اس قسم کی. تو ہم اس چین دونوں سے بچتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ انفرادی طور پر کمپنیز میں اور اجتماعی طور پر ایک ملک و ملت میں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کبھی جب آپ میٹرک سے ایف ایس سی میں جاتے ہیں, جب آپ کالج سے یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جب آپ ورک پلیس پہ جاتے ہیں, جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, اس قسم کی ٹرانزیشن زندگی میں چلتی رہتی ہیں. جن لوگوں کو ٹرانزیشن میں دقت ہوتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, جو ٹرانزیشن کو فیس نہیں کر سکتے, ان کو پرابلم ہوتی ہے. جیسے کہ یہ ابھی ہم نے ویڈیو دیکھی تھی, اس ویڈیو میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے. اب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سیٹ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں اور اس ایک چیز کا نیا جو آپس میں مواصلاتی نظام ہے, ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کا نظام, اس کو بہتر بنائیں. مگر جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں وہ اس تبدیلی میں چھپے فائدوں سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں, تو پھر تبدیلی کے خلاف مزاحمت کی ہوا چلنے لگتی ہے. تبدیلی کے جھونکوں کو کیسے متعارف کرائیں, آخر کیسے لوگوں میں تبدیلی کو لے کے آئے, لوگوں کے ساتھ کھل کر بات کریں, واضح اور شفاف ان کا ڈر دور کریں, ان کو ذاتی فائدے بتائیں, ان کی ڈھارس بندھائیں, ان کو لچک دار رویے اپنانے میں معاونت دیں. معاونت تو سمجھتی ہیں, ہیلپ کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا ڈر کیا ہے, وہ کھل کر بیان کریں, اور آپ سب سے اہم یہ ہے کہ ان کا بھروسہ حاصل کریں. ہاں, بھروسہ حاصل کر لیں, جیت لیں ان کا بھروسہ جو ہے, اور اس طرح افواہیں اور غلط فہمیاں دور ہو سکتی. یہ ایک اس ویڈیو بہت سمپل اور بہت بڑے اچھے طریقے سے, ویسے آپ نے آپ نے بتایا, نہیں آپ نے بتایا, لیکن اس میں کافی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی انسان میں کوئی چیز دیکھیں جو کہ ہمیں لگے کہ اسے چینج کرنے کی ضرورت ہے, جیسے بہت سارے لوگوں کی ڈریسنگ سینس اتنی اچھی نہیں ہوتی, آپ انہیں بتا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی بات کرنے کا طریقہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ نہیں, تھوڑا سا روڈلی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اگریسو ٹون میں بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے چلنے کا طریقہ یا پھر کچھ لوگوں کا ڈیل کرنے کا طریقہ. میں چلنے کے طریقوں پہ 2-3 آپ کی رائے چاہوں گا کہ چلنے کا طریقہ جو ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ آپ ذرا سا مجھے راستہ دیں ادھر سے. میں آپ کو نا ایک چلنے کا خاص طریقہ بتاؤں گا, آپ نے بتانا ہے کہ اس طرح کون سا کریکٹر چلتا ہے. چارلی چپلن. دیکھیں اب یہ چلنے کا طریقہ کتنا فیملیئر کچھ ہوتا ہے, اور آپ ہمارے یہاں پہ ایک پیشنٹ ہے, نام نہیں لیں گے مگر وہ کچھ اس طرح سے چلتی ہے نا. اچھا, یہ جو نیو یارک سے لوگ آتے ہیں نا, نیو یارکرز جو ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں, ان کا ایک سویگ ہوتا ہے honestly, ہاں. اور اب یہ دیکھیں میں کچھ اس طرح سے بھی چلتے ہیں. یہ this is all walking styles, you know, and it makes all the more difference. چلیے آپ بتا رہی تھی کچھ walk کے متعلق بتا رہی. سو اگر آپ کو لگتا ہے کسی میں بھی کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سامنے والے انسان میں بدلنے کی ضرورت ہے, تو انہیں ایٹ لیسٹ فیڈ بیک ضرور دیں. ہم گھبراتے ہیں, ہم یوزلی ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ہی فیڈ بیک کو ویلکم نہیں کرتے. بہت سارے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں, انہیں پسند نہیں آتا. جیسے اگر میں ویلکم کرتی ہوں, اگر مجھے آ کے یہ کہے گا نا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے یا آپ کا یہ طریقہ خراب ہے, تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا, بلکہ میں کوشش کروں گی کہ میں اسے امپروو کروں. لیکن ہماری ہی سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے تو شاید فیڈ بیک دینے کا طریقہ میٹر کرتا ہے. یہ میرے خیال میں زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو فیڈ بیک دے کیسے رہے ہیں. آپ چینج تب ایکسپیکٹ کریں سامنے والے انسان میں جب آپ اسے بتائیں گے کہ یہ چیز خراب ہے. دیکھیں, ہم ایک پرائمری ہمارے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں. آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں یہ آپ کا ایک پرائمری میتھڈ ہے. آپ کس طرح سے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں وہ آپ کا پرائمری میتھڈ ہے. آپ کی ڈیسیژن میکنگ کیا ہے, آپ کی ایگزیکٹو سکلز کیا ہے, کمیونیکیشن سکلز کیا ہیں, آپ کی کچھ پرائمری میتھڈز ہیں جو کہ اوور دا ٹائم پیریڈ ڈیولپ ہوئے اور وہ چلتے آ رہے ہیں. اب جب تک کوئی اگر اس میں سے کچھ ان اپروپریٹ ہیں, تو جب تک کوئی آپ کو فیڈ بیک نہیں دے گا تو ہاؤ وڈ یو نو؟ I don't want to. You don't want to? Okay, then let's just skip it and go ahead. بات یہ جیسے آپ نے پہلے کہا
کہ کہیں ریزسٹنس ہوتی ہے, کہیں ہم نہیں جاننا چاہتے, مگر جو بات کہنی ضروری ہوتی ہے وہ بتانی بھی ضروری ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صداقت ہمیشہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹیچنگ مومنٹس ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو ہماری لرننگ مومنٹس ہوتی ہیں. جب یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ایک استاد جو ہے کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے, نمودار ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بات میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو زندگی میں سیکھنے کا عمل ہے یہ ماں کی گود سے لے کر گور تک, گور تو نہیں آپ سمجھتے ہوں بٹ یو کین انڈرسٹینڈ, فرام دی cradle to the grave. We must keep on learning, because when we stop learning, that's when we are spiritually kind of dead. You're walking dead. تو اس لیے سیکھنے کا عمل جو ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, میں تو اس میں انڈورس کر رہا ہوں. Like you are alive but you are not living. Exactly. بہت سارے لوگ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندگی جی نہیں رہے ہوتے. اس پہ یہ گانا میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ پہلے بات بتاؤ. زندہ ہوں اس طرح کے غم زندگی نہیں, جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں. سنا لیٹسٹ گانا عاطف اسلم کا, آپ میں سے کسی نے سنا؟ جی میں نے, سب نے سنا ہو. اس کو کہتے ہیں خواجے کا گواہ. تو مس اگر آپ چاہیں تو ہم اجازت لے لیں, چاہیں تو ہم مزید باتیں کر لیں. کہنے کو بہت کچھ ہے مگر کس سے کہیں ہم, کب تک یوں ہی خاموش رہیں اور سہیں ہم. دل یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک رسم اٹھا دیں. باتیں بہت, آپ لوگ بھی اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اجازت لے لیں, کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا ہم نے آج میسج تو پڑھے ہی نہیں ہے یار. نینا نعیم کہتی ہیں کہ بھوت نہیں, سوری کیا لکھا ہوں, بھوت بہت خوب, بہت خوب, نائس سانگ. نینا نعیم کا یہ خیال ہے کہ میں نے بہت اچھا گانا سنایا ہے. روح رواں کہتی ہیں واو یور سنگنگ از ویری امپریسو ڈاکٹر. یہ سارے میں نے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, میں جو بھی کہوں گا نا وہ کہیں گے کیا بات ہے, واہ 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 مقرر ہے. اور فضا آصف کہتی ہیں کہ عمدہ پروگرام, یہ میں تھینک یو, یہ جنرل بات کر رہے ہیں. روح رواں آئی ویٹ فار دی ہول ویک. اور سائمہ نفیس کہہ رہی ہیں آئیں میں اپنی صورت ہی نظر, آئینے میں اپنی صورت ہی نظر آتی ہے. اور محمد طارق نواز کہتے ہیں یس ایگریڈ. اور شہری زیدی کہتے ہیں سائمہ نے دل پہ دے دیا. ارے بھیا یہ لڑائی بڑائی شروع ہو گئی ہے, لڑائی معاف کرو, پہلے اپنی کیا کرو, لڑائی معاف کرو, پہلے اپنی ناک صاف کرو. Oh my God. اور لڑائی پر کیا پڑھا آپ نے, کوئی لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. آپ نے کس بات پہ کہا او مائی گاڈ؟ اچھا جینو امتیاز کہتے ہیں گڈ شو, ویل ڈن فرید. روح رواں شہری زیدی ہا ہا ہا. سعدیہ اچھا یہ کس قسم کیا چل رہا ہے, کوئی ہمارے ساتھ ون آف مائی فیوریٹ شو یار, اس میں کوئی سوال نہیں پوچھتا بس کوئی بھی, سارے کامنٹس ہی ہیں. تو میں آپ کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار آل یور کامنٹس, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. وقت مس 6 کیا وقت ہو رہے ہیں, 29. تو اجازت لے لیں فرانسس صاحب, یا ابھی تھوڑا کنٹینیو کر لیں؟ میں نے آپ سے اجازت لے لیتے ہیں, مگر میں ایک میسج کے ساتھ, ایک آپ میسج دیں گی مگر ہم پروگرام کیوں ختم نہیں کریں گے. میں تھوڑا پری ایمبل دینا چاہتا ہوں ہمارے جو اگلا پروگرام ہے اس کے متعلق. آپ میسج دیں یا پہلے پری ایمبل دوں؟ پری ایمبل دے دیتا ہوں. آج شو آپ ریپ اپ کریں گی. She will put in the last word like all the good girls. تو ہاں مطلب لڑکیوں کی جو آخری بات ہوتی ہے اس سے آگے جو ہے, یہ بھی ایک مس وہ جو فیوچر پہ ہے نا اس کا یہ ایک طریقہ ہے, ابھی سے سیکھ لیں. The last word is the final and authoritative word. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نیکسٹ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئیں گے, ہوپ فلی فراز صاحب ہم پارک میں جا سکیں, واک ان دا پارک کر سکیں. تو امید ہے کہ وہ جو ہے پھول جو ہے وہ پھولوں کے کھلتے ہی, جب پھول کھل رہے ہوں گے, ہوائیں چل رہی ہوں گی, درخت کھل رہے ہوں گے, سرسبز جو ہے ہر طرف لہلاتا ہوا سما ہوگا, آسمان پہ نیلے بادل ہوں گے, ہلکے ہلکے نیلے بادل, آسمان نیلا ہوگا, بادل جو ہے پیلے ہوں گے, اس طرح کی جو صورتحال ہوگی. تو اس میں ہم جو بات آپ سے نیکسٹ پروگرام میں کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 جو ہماری زندگی کے مختلف ڈائمینشنز ہیں ان کو آپ نے نہیں بھولنا. ایک اس میں ہے اسپرچویلٹی,
यानी हमारी जो सेहत है, कौन सी वाली स्पिरिचुअलिटी, रूहानी रूहानी सेहत जो है उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अब हम इस पे बात करेंगे कि रूहानी सेहत को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं वो स्पिरिचुअलिटी। फिर अपनी जो है ना बॉडी का आपने बड़ा ख्याल रखना है मसला, ऐसे अपने बॉडी का बड़ा ख्याल रखना है। तो अच्छा, बॉडी का ख्याल जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि मसल्स हों, आपकी वज़ाकत, आपके ड्रेसिंग सेंस, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, लाइक मिस फरिया, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, एंड देन यू नो यू आल्सो टेक केयर ऑफ योर फिटनेस। You know, there are different kind of exercises. कुछ जो है वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती हैं, कुछ जो है वो योगा की एक्सरसाइज होती हैं, कुछ जो है वो जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी जो बॉडी में लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज होती हैं, और कुछ जो है वो आपकी जॉगिंग, इनका भी आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपने जो है ना आफ्टर योर स्पिरिचुअल बॉडी एंड देन सोशल माइंड जो है उसका भी बहुत ख्याल रखना है, माइंडफुल रहना है, अपनी जहन का भी ख्याल रखना है यानी कि माइंड का, और अपने ब्रेन का भी ख्याल रखना है। और वो जो आप नेगेटिव थॉट्स की बात कभी करते हैं और कभी आप पॉजिटिव थॉट्स की बात करते हैं और अपनी नींद का ख्याल रखने की बात करते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम सोशल हेल्थ की बात करेंगे, समाजी तौर पे, और फिर आपने रोकड़ा कैसे कमाना है, और आपने दिल कैसे जीतना है, और आपने दिमागों को अपने उसमें कैसे करनी, ये सारी बातें हम करेंगे कब? कल कहाँ से? कल हमारा शो नहीं है, नेक्स्ट मंडे को हम करेंगे। ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर इजाज कुरैशी को इसके साथ इजाजत दीजिए। मिस फरीहा, मेरा एक मैसेज है आपके लिए। नहीं, वो आप तो फिनिश करेंगी। नहीं आप फिनिश कर देंगे और भी मेरा मैसेज रह जाएगा। नहीं, for God's sake, they're not going to cut you out. Please trust us. Please trust us. I'm just kidding. ट्रस्ट ही नहीं है भाई, जब ट्रस्ट ही नहीं होगा तो क्या बात है। मुझे इजाजत दीजिए नाज़रीन, और मिस फरीहा का गौर से मैसेज सुनिएगा, ये आपके लिए टेक होम मैसेज है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। जी, सो मेरा मैसेज आप सबके लिए है कि गो वेयर यू फील द मोस्ट अलाइव। ऐसे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स रखें जो कि आपके लिए हेल्दी हैं। ऐसी जगहों पे अपने आप को लेके जाएं जहाँ पे आप ज्यादा लाइवली फील कर सकें, जहाँ पे आप खुश रख सकें अपने आप को। ऐसे लोगों, आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपके लिए प्लेजेंट हो, जो कि आपको खुश रखें और आप उन्हें खुश रख सकें। सो मेरा मैसेज यही था आज का, लास्ट में मैसेज देना चाह रही थी, गो वेयर यू feel the most alive. So should we ta-ta, take care, have a great week, all the energy, and be blessed, and you know, take care of yourself. Allah Hafiz. Are we done?